اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلا یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام صرف جذبات کا نام نہیں ہے بلکہ حکمت عملی کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ دوسرا، جب بھی تم کوئی وعدہ کر لو، کوئی معاہدہ کر لو، تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس پر عمل کرو، وعدہ پورا کرو، اپنا معاہدہ پورا کرو اپنی طرف سے۔ تیسرا، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذو النورین۔ سامعین محترم، اس پورے واقعہ میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کا فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ تو جن ہستیوں نے بیعت کی ان میں سے ایک نام حیدر کرار شیر خدا حضرت مولا علی کا بھی۔ پتہ چلا عثمان کے دشمن سے لڑنا میرے نبی کی بھی سنت ہے اور مولا علی کی بھی سنت ہے۔ تو سامعین محترم، اب اس واقعہ کی طرف آتے ہیں کہ یہ کب واقعہ ہوا، یہ صلح حدیبیہ کیا ہے۔ سامعین محترم، عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا ہر مسلمان کی دلی خواہش، اور مسلمانوں کے علاوہ بھی جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اپنے انداز میں۔ تو سب کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت تھی، سوائے ان لوگوں کے جو حقیقی اس کے وارث تھے، اس کو ماننے والے تھے۔ صرف مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش ہمیں بھی موقع میسر آئے۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری کے اندر صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سو تیاری مکمل ہوئی۔ حدیبیہ کے موقع پر پہنچ کر، یہ ایک کنواں ہے، اس کے ارد گرد جتنے گاؤں ہیں، آبادی ہے، اسے حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ کفار یہ سمجھے کہ مسلمان قبضہ کرنے آ رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی تیاری کی، لیکن مسلمانوں نے پیغام بھیجا اور اپنا انداز بھی اس طرح بنایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ قربانی کے جانوروں کو لیا، ان پہ نشان لگائے تاکہ قریش کو یہ پتہ چل سکے کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ الغرض، معاہدہ طے پا گیا۔ کفار کی طرف سے سہیل بن عمر معاملات طے کرنے کے لیے آیا، ادھر مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات فرمائے، اور آخر میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اور اس کی اہم دفعات یہ ہیں کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد 10 سال تک کفار جو مکہ کے کفار ہیں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ مکہ سے مسلمانوں کی طرف آئے گا، مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوگا، تو مسلمان اسے واپس بھیج دیں گے، اور جو بندہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کی طرف آئے گا تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو بظاہر یہ جو تمام معاہدہ ہے، اس میں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہوگا، لیکن یہ اتنا عظیم معاہدہ تھا کہ جب مسلمان واپس پلٹے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ نے اسے فتح مبین کا نام دیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا، ایک تو کفار نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ کوئی فریق مانا، دوسرا 10 سال کے لیے جنگ بندی۔ اب ادھر سے جنگ کا کوئی مسلمانوں کو خطرہ نہیں تھا، مسلمان باقی علاقوں میں پھیل گیا اور چند ہی سالوں میں خیبر کو فتح کر لیا، اور بھی بہت سی فتوحات ہوئی۔ اور وہ لوگ جو مکہ میں مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی طرف آنا چاہتے تھے لیکن انہیں واپس بھیج دیا گیا، ایک سہیل بن عمر کا بیٹا بھی تھا جو اسی وقت معاہدے کے فوراً بعد، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، پہنچ گیا تھا، لیکن حضور نے واپس فرما دیا کہ ہم نے معاہدہ لکھ لیا ہے، ہم نے یہ شک لکھ لیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار کفار ان لوگوں سے خود تنگ آ گئے جو مسلمان ہوئے، اور وہاں پر اور ارد گرد انہوں نے اپنا کردار نبھایا۔ تو الغرض، یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کو بڑی فتح عطا فرمائی، اسلام کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حکمت عملی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔